اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذکر میرے پاس تذکرہ اولیاء کرام کی کتاب بھی موجود ہے، کمانڈر صحابہ وہ بھی موجود ہے، اسلامی کتب جہاں سے بھی مجھے ملتی ہے، بعض اوقات سیکنڈ ہینڈ بکس ملتی ہیں وہ بھی میں نہیں چھوڑتا، لے لیتا ہوں پڑھنے۔ بعض کنٹروورشل ہوتی ہیں ان کو پھر میں ذرا نہیں اس کو ڈسکس کرتا، لیکن جن میں سچائی نظر آتی ہے تو اس کو میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں۔ آج ذکر ہو رہا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں۔ آپ 4 بہنیں تھیں اور بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، چوتھے نمبر پہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نام رابعہ، تو بصرہ کی رہنے والی تھی تو رابعہ بصری آپ کا نام رکھا گیا۔ اور آپ کے والدین یعنی پورا گھرانہ ہی انتہائی غربت کا شکار تھا، انتہائی غربت کا شکار، یہاں تک کہ جب وہ پیدا ہوئیں، جس رات وہ پیدا ہوئیں تو گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا، حتیٰ کہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ تو آپ کی والدہ اپنے شوہر یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے فرمانے لگیں کہ ہمسایہ سے جا کر تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ چراغ جل سکے۔ آپ گئے تو ضرور ہمسائے کے پاس، لیکن چونکہ زندگی بھر سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگا تھا، دروازے سے ہی واپس لوٹ آئے اور واپس آ گئے تو آ کے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی، اونگ جسے کہتے ہیں، اونگ لگ گئی، اونگ آئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ تم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بھیجتے ہو اور جمعرات والے دن 400 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ اس جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا تو بطور ہرجانہ تمہیں 400 دینار دے۔ آپ یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم امیر بصرہ کے دربار میں پہنچے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور بات چیت کی، پیغام پہنچایا، ساری بات سنائی۔ امیر بصرہ اس سے پہلے کہ وہ 400 درہم آپ کو دیتا خوشی سے نہال ہو گیا، خوشی کے مارے اس کا کوئی حال نہیں تھا کہ میرے آقا مجھے جانتے ہیں، میرے نام سا کا ذکر جانتے ہیں، انہیں میرے ہر عمل کا پتہ، یعنی کہ پتہ ہے کہ میں نے اس دفعہ 400 مرتبہ درود شریف جمعرات کے روز نہیں پڑھا۔ تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ 1000 اشرفیاں اپنے ذاتی خزانے سے منگوائیں اور غرباء میں تقسیم کی۔ اس کے بعد 400 درہم، جو 400 دینار، وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی خدمت میں پیش کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ بہرحال آپ واپس آ گئے۔ اس سے کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کچھ عرصے بعد، اب یہ 2 3 4 سال تو نہیں ہو سکتا، تقریباً 10 12 سال کے بعد ایسا ہوا کہ بصرہ میں بڑا سخت قحط آ گیا، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ تو اس حالت میں آپ اپنی بڑی 3 بہنوں سے بچھڑ گئیں اور ایک قافلے میں شامل ہو کر آپ بھی کسی سفر کی طرف روانہ ہو گئے، کسی منزل تک پہنچ سکوں۔
وہ اس قافلے کو کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. جس ڈاکو نے لوٹا اس نے جا کے ان کو بطور ایک لونڈی فروخت کر دیا. اب جو مالک ان کا بنا وہ ان سے بہت زیادہ کام لیتا، بہت ضرورت سے زیادہ کام لیتا، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ دن کو تو کام کرتی، ہر سوموار اور جمعرات کو سنت کے مطابق روزہ بھی رکھتی. ایک دن اس کا جو مالک تھا وہ اس کے رات کو آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز تھی جو اللہ کے حضور گریہ زاری کر رہی تھیں، رو رہی تھیں. اے میرے اللہ، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، تو عبادت کے لیے 5 دفعہ بلاتا ہے، میں آنا چاہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی وقت میں آ کے نماز ادا کروں، لیکن اس وقت میں کام میں مصروف ہوتی ہوں، میں قضا نماز ادا کرتی ہوں، میری اس کوتاہی کو معاف کر دے اور میری مجبوری کو سمجھ لے. اب جب اس کے آقا نے یہ ساری گفتگو سنی تو وہ خوف سے کانپ اٹھا. وہ سیدھا اوپر گیا، اوپر جا کر اس نے پھر آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ میری طرف سے جو غلطیاں، زیادتیاں، ظلم، جبر، سخت کام میں نے لیے اس پہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. معاف کیجیے گا، میں نے تم کا لفظ استعمال کیا، مجھے آپ کہنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں آپ یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آزاد کرتا ہوں. آپ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں، اگر چاہیں تو یہاں رہیں، مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اگر جانا چاہتی ہیں تو جائیں، لیکن ایک کام کر جائیے، جانے سے پہلے میرے منہ پہ یہ کہہ دیں کہ میں نے جو ظلم آپ کے ساتھ کیے ہیں میں وہ معاف کرتی ہوں، میں وہ ظلم معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا میں نے معاف کیا. اس کے بعد جو میں اب چھوٹی ویڈیوز بناتا ہوں، اس کا پھر اگلا حصہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کو سناؤں گا. آپ کسی نہ کسی وقت میں ضرور سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. انتظار کیجیے گا. امید ہے یہاں تک کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.